مچھلیاں تالاب میں چلی جاتی، دریا سے نہر سے نکل کر تالاب میں چلی جاتی، اور پیچھے سے ہفتے کے دن پچھلے ٹائم کیا کر چھوڑ دیتے، اب نالی کو بند کر دیتے تاکہ واپس ہو نہ جا سکیں۔ اب جس کو ہفتے کا دن ختم ہو جاتا، اور شرعی لحاظ سے دن ختم ہوتا ہے شام کے وقت، جو ہی غروب ہوا تو دن ختم ہو گیا ہفتے کا، رات تو کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اب رات کو یا صبح اتوار کو کیا کر لیتے، پکڑ لیتے۔ اب کہنے والوں نے کہا کیوں پکڑتے ہو، تمہیں منع کیا، کہتے پکڑی تو نہیں ہے، ہم نے تو نہیں پکڑی ہیں ہفتے کے دن، نہیں سمجھ آئی ہے؟ ہم نے کہاں پکڑی ہیں، ہم نے تو پکڑی کب ہیں، اتوار کو پکڑی ہیں۔ یہ انہوں نے ایک طریقہ کیا دیا۔ اب وہاں پر ایک لوگ تو وہ تھے، انہوں نے پکڑنی شروع کر دی، اس طرح مچھلیاں پکڑنی شروع کر، یہ ہیلا کر کے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو ان کو واعظ کرتا، نصیحت کرتا، یار کیوں اس طرح کرتے، اس طرح نہ کرو مارے جاؤ گے، ٹھیک ہے، وہ منع کرتے رہے۔ تیسرا طبقہ یہ تھا، بعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے تھوڑا بہت ان کو منع کیا، جب یہ نہ باز آئے تو پھر وہ چپ ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ پھر ان دوسروں کو بھی منع کرنے لگے، یار چھوڑو نہ، مرنے والے ہیں مرن دو، نہیں سمجھ، یہ ان کو بھی پھر یہ بعد نے کہا کہ انہوں نے صرف منع کیا ہی نہیں ہے، بالکل خاموش ہو کے رہ گئے، نہ منع کیا ان کو، نہ مچھلیاں پکڑی، دونوں معنی کیے ہیں، دونوں تفسیریں کی ہیں۔ اب یہ تینوں طبقے ہیں، قرآن پاک نے ذکر یہ کیا ہے کہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی نا، ان کو اللہ نے تباہ کیا، ان کی شکلیں اللہ نے کیا کر دی، بدلا دی، ان کی شکلیں اللہ نے بدلا دی، سمجھ آئیے؟ رہ گئی وہ قوم جس نے منع کرتے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، انہوں نے اپنا فرض پورا کیا۔ لیکن تیسری قوم کا ذکر نہیں آتا قرآن میں، تیسری قوم کا، جو یا تو پہلے تھوڑا بہت منع کر کے چپ ہو گئے، یا یہ ہے کہ سرے سے منع کیا ہی نہیں، آپ شکار نہیں کیا لیکن وہ چھوڑو جی، ہر بندے اپنا خیال کرنا چاہیے، نہیں سمجھ آئی نہیں؟ جتھے کوئی لگیا ہے لگ گیا، ساڈے کو نہیں جو ہی آتے نا، جتھے کوئی چھوڑو جی، کہ لوڑے سختی کرنی تھی، نہیں جی مندے۔ جب اس دوسری قوم کو کہنے لگے نا، جو منع کر رہے تھے، لیما تعظونا، کیوں تم ان کو واعظ کرتے ہو، چھوڑو جی، ہلاک ہونے والی قوم ہے، انہوں نے جواب دیا ہم تو اس لیے نو کرتے ہیں جو ہمارے ذمے اللہ نے رکھا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن ہم نہی عن المنکر والا فریضہ پورا کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے نا، جہاں امر بالمعروف ضروری ہے تو نہی عن ہاں، تب کامل طریقہ بنے گا نا۔ صرف اچھائی کا کہے، برائی سے نہ منع کرے تو یقین کرو کوئی کچھ نہیں کہتا، باہر نکل کے جھنڈے نہیں، پورے اعلان کرو اور پورے شہر میں جا کر آوازیں لگاؤ، وہ لوگوں نماز پڑھو، وہ لوگوں زکوٰۃ دو، وہ لوگوں حج کرو، لوگ کہیں گے ٹھیک کہہ رہا ہے یار، ٹھیک کہہ رہا ہے، بڑا اچھا بندہ، جا کر کہو اے دربار تے سر نہ جھکاؤ، دربار دے اوے دھوکا پہ کرنا، بیچنا پہ امرود پہ دھوکا پہ کرنا، منع کرے، کیا کریں گے پھر؟ آگے سے مخالفت ہوگی تو بات تو پوری تب بنے گی نا کہ منع بھی کیا ہونا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے فرض پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، انہوں نے کہا چھوڑو یار نکمے لوگ، وہ نہیں جی مانتے تھے، اپنا آپ ہی سنبھالو، آپ ہاں۔ تو اب ان کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، ان کو بھی، اور اس طرح کہا ہے کہ جو شکار کرنے والے تھے ان کی شکلیں خنزیر کی بنی، قرآن میں یہ آیا ہے، اور یہ جو نہ روکنے والے تھے سرے سے صوفی بن کے سائڈ میں ہو گئے تھے، ان کی شکلیں بندر کی بنی، جو قرآن نے کہا ہے نا کہ ان کی شکلوں کو ہم نے بتلا دیا خنزیروں کی شکلوں میں اور بندروں کی شکل میں۔ تو ان بعض علماء نے کہا کہ یہ فرق کر دیا کہ بندر کی شکل ان کی بنی ہے جو انہوں نے شکار کیا تو نہیں ہے لیکن روکا بھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا انہوں نے فریضے کو چھوڑ دیا، اور ان کی شکلیں کس کی بن گئی ہیں؟ خنزیر کی بن گئی۔ کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، ان کے بارے میں قرآن میں کچھ نہیں آیا تو اس لیے یہاں پر سکوت ہے، تو یہ تینوں کے، لیکن یہ ہے کہ ایک فریضہ ان کا رہ گیا ہے
چھوڑنے پر ضرور کوئی نہ کوئی سزا ہوگی، آخرت کی تو ہے ہی ہے، دنیا کی